میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ, وفاقی وزیر اور حکومت کے بڑے اہم اتحادی جناب شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب سے ہم بات کریں گے, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم بار بار آ رہے ہیں, بار بار ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں اور اپیل کر رہے ہیں. نہ صرف اپیل کر رہے ہیں بلکہ وزیر اعظم لوگوں کو خبردار بھی کر رہے ہیں کہ ہر حال میں اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کروائیں اور اپنے جو اثاثے ہیں ان کو ظاہر کیجیے. لیکن 30 جون تک اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر اس کے بعد نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. کل وزیر اعظم نے حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ بلڈ پریشر کے اور شوگر کے اور کینسر تک کے امراض جو ہیں وہ لوگوں کو ٹینشن کی وجہ سے ہوتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو ٹینشن سے بچائیے اور اپنے اثاثے ظاہر کیجیے. یہ وزیر اعظم صاحب بار بار کہہ رہے ہیں. کیا یہ اس طرح پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا. کبھی ایمنسٹی آئی ہے تو وزیر اعظم بار بار ٹیلی ویژن پہ آئے, ایسا نہیں ہوا. یہ اس مرتبہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کچھ نیا ہونے جا رہا ہے؟ یہاں سے ہم پروگرام کے آج آغاز کریں گے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. شیخ صاحب, اتنی ساری اپیلیں, پھر خبردار کر رہے ہیں لوگوں کو وزیر اعظم کہ 30 جون ہے آپ کے پاس, ایک ہفتہ رہ گیا آپ کے پاس, 10 دن رہ گئے آپ کے پاس, 20 دن رہ گئے آپ کے پاس, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ اس کو کر لیں. 30 جون کے بعد کیا کرنے والے ہیں پرائم منسٹر یا آپ کی حکومت؟ دیکھیں, یہ ایمنسٹی کی سکیم جو ہے جس نے 5,000 ارب سے 30,000 ارب پہ قرضہ پہنچایا, یہ عمران خان کے حکومت کے مستقبل کے ایجنڈے کی بڑی اہم اس کا پلر ہے. اور کرنے کیا جا رہے ہیں بجٹ کے بعد؟ بجٹ میں نے پہلے کہا تھا پاس ہو جائے گا, ایسے ہی لگے ہوئے ہیں, 26-30 ووٹیں ان کی زیادہ ہیں. اور اس کے بعد بڑا اہم کیس ہے جی, یہ کمیشن بنا دیا گیا ہے, 5,000 ارب روپے کا فراڈ ان کا پکڑا جائے گا. اس میں 24,000 تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں نا, یہ پہنچ جائے گا ٹیکس, ریمیٹنس, ایکسپورٹ, اس میں کمیشن لگانے کے بعد 80,000 ارب روپے پہ, اور 5,000 ارب روپے کی ان میں سے چوری نکلے گی. اس لیے یہ چیخ رہے ہیں. بجٹ کے بعد بڑا مشکل ٹائم ہے, انہوں نے جتنی کوشش کرنی تھی NRO کی کر لی ہے. ابھی عمران خان سے میری ملاقات ہوئی ہے, خان صاحب نے کہا کہ شیخ رشید جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے, کیونکہ میں نے غلطی کی ہے, جو کچھ بھی کیا میں نے کہا کہ دفع کر دو, ان کو جانے دو, گند بلا لیوں پار جائیں, آپ ریلیکس حکومت گزاریں. تو خان صاحب نے ابھی مجھے کہا کہ شیخ رشید دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, جو کچھ ہونا ہے خان نے مجھے کہا ہے ہو جائے, NRO نہیں دوں گا. سو دس از ہز ڈیسیژن. اور بجٹ کے بعد اس کا ارادہ یہی ہے کہ یہ 5,000 ارب روپے کا جو کمیشن بنایا ہے, جس پہ یہ بڑے چیخ رہے ہیں اپوزیشن والے, اس نے لمبا ڈال دینا ہے اس میں دونوں پارٹیوں کو. شیخ صاحب کمیشن پہ میں آتا ہوں. شیخ صاحب دیکھیے, کمیشن پہ میں آتا ہوں. میں پہلے بات کر رہا ہوں اس پہ کہ وزیر اعظم ایک ایمنسٹی اناؤنس کی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اثاثے ڈکلیئر کرو, نہیں کرو گے تو 30 جون کے بعد ایک بہت بڑی کاروائی ہوگی. اس کاروائی کو لے کے پاکستان کی بزنس کمیونٹی, اس کاروائی کے بارے میں پاکستان کے جتنے بھی لوگ پیسے والے ہیں وہ سارے کے سارے فکر مند ہیں. شیخ صاحب, کیا بہت بڑا آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ وہ جو خان صاحب کہتے تھے بڑی مچھلیاں پکڑ لو, یہ وہ ٹائم ہے؟ دیکھیں, خان صاحب کی تو خواہش یہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے ریونیو کی حالت بہتر ہو جائے. ہم ریونیو کو نہیں انگیج کر سکے, اور ریونیو جو ہے ہمارے لیے درد سر بن گیا ہے کہ ٹیکس جو ہے آدھے سے زیادہ قرضے کی مد میں جا رہے ہیں, اور ساری جو اکنامک کنڈیشن ہے, جو بیسک نیسیسٹی ہے غریب کی, اس پر بھی اثر پڑ رہا ہے. اور اس پہ اثر کافی دور ہو سکتا ہے اگر ایمنسٹی سکیم میں لوگوں کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بڑی واجبی ہو جائے. تو میرے خیال میں عمران خان کی حکومت کے لیے یہ مہینہ بڑا مشکل ہوگا, جولائی کا. مشکل سے مراد کہ اگر یہ سیٹل ہو جاتا ہے سب کچھ, تو پھر انشاءاللہ تعالی سال ایک میں یہ حکومت جو ہے, اگلے بجٹ تک یہ حکومت بڑی بہتر پوزیشن میں ہوگی. سر, ایمنسٹی میں لوگ رسپونڈ نہیں کر رہے, لوگ دلچسپی نہیں لے رہے. ماضی کی ایمنسٹیز کی نسبت اس مرتبہ لوگ دلچسپی نہیں لے رہے. جو لوگ اپنے اثاثے ظاہر نہیں کریں گے ان کے ساتھ 30 جون کے بعد کیا ہوگا؟
دیکھیں کوئی جب 30 جون گزرے گی تو پھر میں تبصرہ کروں گا. میں چاہتا ہوں جو کام بھی ہو قانون اور دائرے کے اندر ہو, اور یہ نہ ہو کہ بزنس مینوں پہ بیجا چھاپے پڑیں. آگے ہی بزنس کی صورتحال جو ہے کوئی اتنی قابل قدر نہیں ہے. آگے بھی باوجود اس کے کہ ڈالر زیادہ ہے, ہماری ایکسپورٹ کی کوئی بڑی ضرور ہے لیکن اتنی نہیں بڑی جتنی اس کی ضرورت ہے. یہ تو ہمارے اسلامی دوستوں نے مدد کی, ورنہ تو اگر یہ 9-10 ارب روپے نہ بلین ڈالر نہ آئے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یہ نواز شریف حکومت ہمارا کام کر گئی تھی اور ہم ڈیفالٹ ہو جاتے. اور یہ سعودی عرب نے اور قطر نے اور یو اے ای نے اور چین نے جو 10 بلین ڈالر ہمیں دیے ہیں اس سے کافی فرق پڑا ہے. 10-12 بلین ڈالر سے ہمیں کشن ملا ہے کم از کم کہ ہم اپنے آپ کو بہتر پوزیشن میں لے ہیں. سر دیکھیں, آپ نے بنانا تھا نیا پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے. نئے پاکستان میں لوگوں نے خود ٹیکس دینا تھا, اپنے آپ کو خود لا کے اپنے اثاثے ظاہر کرنے تھے اور اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا تھا, یہ خان صاحب کہتے تھے. اب لوگوں نے نیا پاکستان بنانے میں تعاون نہیں کیا, یہ آپ بھی مانتے ہیں, سب مانتے ہیں. تو کیا آپ 30 جون کے بعد زبردستی نیا پاکستان بنائیں گے, لوگوں کو پکڑیں گے, زبردستی کریں گے, نوٹس بھیجیں گے؟ زبردستی بھی تو اپنے لوگوں سے ایک حد تک ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے عمران خان نے جتنی محنت کی ہے اور جتنی اس کی رسپیکٹ ہے اور جتنا بڑا دنیا کے لوگوں کا اس کا اعتماد ہے کہ وہ نیٹ اینڈ کلین مین ہے, یہ 6 دنوں میں پتہ لگ جائے گا. آخری 5-6 دن ہی اہم ہوتے ہیں جب لوگ جو ہیں وہ اس طرف رخ کرتے ہیں. پاکستان کے عوام کی یہ روایت ہے کہ وہ بل بھی آخری دن جمع کرتے ہیں. سو لیٹس سی, اگر یہ ناکام ہوگی تو میرا خیال ہے ہمارے لیے بڑی قابل فکر بات ہوگی. توسیع ہو سکتی ہے اس میں؟ خان صاحب نے تو کل یہی کہا کہ نہیں ہوگی. توسیع کا تو میرا نہیں خیال پھر اتنا فائدہ ہوگا. سر لگتا تو ایسے ہے کہ خان صاحب صرف اتمام حجت کر رہے ہیں, اتمام حجت کر رہے ہیں. خان صاحب نے کرنا وہی ہے جو بڑا آپریشن ان کے دماغ میں ہے. اچھی بات ہے, اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو اگر ٹیڑھی انگلی سے نکل رہا ہے تو پھر عمران خان کا یہ اگر فیصلہ ہوگا تو ظاہر ہے ہم تو اس کے ساتھ ہیں. لیکن ہم پھر بھی یہ کہیں گے جب بھی ہم سے رائے لی جائے گی کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونس دی ریس. ٹھیک ہے, اب 24,000 کی کہانی پہ آ جاتے ہیں شیخ صاحب. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 80,000 ارب تک جائے گا کیونکہ اس میں اور بہت سارا پیسہ بھی جو پاکستان میں کلیکٹ ہوتا رہا وہ بھی شامل ہو جائے گا, اور پھر 5,000 ارب کی آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف کرپشن نکلے گی. اپوزیشن نے کل ایک نقطہ اٹھایا ہے. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک ایسا حرپا ہے عمران خان صاحب کا کہ جو لوگ کیسز سے بچ جائیں, جو لوگ نیب سے اور FIA سے بچ جائیں, ان لوگوں کو اس قرضہ سکینڈل کے اندر پھنسا کے ان کو بھی بدنام کرو اور ان کو بھی لاؤ پکڑ میں. بات تو ان کو سمجھ آ گئی ہے اپوزیشن کو. انہوں نے, ان کے بیٹے نے کوشش بھی کی ہے غیر ملکی سربراہ کے ذریعے کہ کوئی بچت ہو جائے, لیکن عمران خان, میں نے اتنی بڑی بات آپ کو کہی ہے, میں بالکل فریش ہوں اس مسئلے پہ, صرف 20 منٹ پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہ کچھ بھی ہوگا, ہونا ہوگا, ہو جائے. اس نے مجھے پورے 25 منٹ پہلے یہ کہا کہ شیخ رشید تیری وہ بات غلط تھی, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں چھوڑوں گا. اور اگر عمران خان کی آگے اتنے ہائیسٹ لیول پر کسی نے ریکویسٹ کی ہے, ان کے بیٹے نے کسی غیر ملکی سربراہ کے ذریعے, یہ آپ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں تو یا قطر کی بات کر رہے ہیں؟ میں برطانیہ والے شریعت والے بچے کی بات کر رہا ہوں. ملک کسی کا میں نام نہیں لے رہا, میں اتنا بچہ نہیں ہوں. اچھا, لیکن ریکویسٹ خان صاحب کو آ گئی ہے. آپ میری بات سمجھ, خان صاحب کو نہیں آئی, غیر ملکی سربراہ کے ذریعے انہوں نے یہ بات کی ہے جس میں جو کہ بے وزن ہے. اور عمران خان نے مجھے جو بات کہی ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں نعرہ نہیں دوں گا. کیا پیغام کیا ملا عمران خان صاحب کو, کیا کہا گیا سربراہ کی جانب سے؟ مجھے نہیں معلوم, یا پیغام جو پہنچایا گیا وہ پیغام کیا تھا, لبے لباب کیا تھا؟ یہی ایک لائنی پروگرام ہی ہونا نا کہ ابو بچاؤ تحریک کا باپ کو رہا کرو. اور کیا پیغام ہونا ہے, اور کیا پیغام ہونا ہے؟ بیٹا یہی کہہ سکتا ہے نا میرے باپ کو چھڑوا دو. اس نے یہ تو نہیں کہنا کہ میرے باپ کو دوبارہ وزیر اعظم بنوا. لیکن آج آپ کو عمران خان صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ براہ راست مجھے کسی نے بھی NRO کا نہیں کہا, یہ پیغامات ادھر ادھر سے آتے ہیں. میں جو نمبر 1 تو نمبر 1 سے بات کرے گا صاحب. نمبر 1 سے کیا بات کرے گا؟ اس کے بیٹے نے
ایک سیاستدان کے بیٹے نے جو جیل میں ہے غیر ملکی سربراہ کے ذریعے یہ ریکویسٹ کی کہ اس کے باپ کو رہائی مل جائے، جو کہ اس پر کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، اور انہوں نے بھی کوئی یہ نہیں کہا کہ اس کا سن لو، انہوں نے بھی خبراً یہ کہا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر میرے باپ کا کچھ بن جائے تو دیکھنا، لیکن یہ نہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، یا کسی یعنی نے انٹرسٹ کہا، چھوڑ نہیں کیا، کہا صرف انہوں نے بھی اتمام حجت ہم نے کہہ دیا نہیں بس. ایگریڈ ویل سیڈ. آپ نے میری بڑی مدد کی ہے اور میری بڑی مشکل آسان کی ہے کہ انہوں نے بھی میرا مطلب ہے جو آپ نے جملہ استعمال کیا یہی کہا کہ بھئی راہ پہ آ جانے اور واہ پہ آ جانے، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، نہیں کرنا نہ کرے، ہم نے آپ کو بتا دیا، کوئی زور نہیں دیا انہوں نے. سر یہ کون کون پھنسے گا 24,000 ارب کی جو پاکستان نے قرضہ لیا پھر خرچ لیا، اس کا حساب کتاب جب نکلے گا، چٹا کٹا کھلے گا تو کون پھنسے گا؟ دیکھیں دونوں پارٹیوں کے لیڈر تو پہلے ہی پھنس گئے ہیں، اور گھٹنے تک نہیں، یہ گلے تک آ جائیں گے اب، کیونکہ یہ 30 کروڑ روپے کے انہوں نے علاج کرائے ہیں انہی قرضوں میں سے ذاتی. ممکن ہے یہ کمیشن اس صورت حال کو، میں پیشن گوئی کر رہا ہوں، میرے پاس خبر نہیں ہے، یہ نہ کہیے گا میں نے خبر دی ہے، یہ کمیشن ان دونوں چور پارٹیوں کو اس قابل لے آئے کہ یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور پیسے دیں اور وہ رہائی پا لیں. تو سر حفیظ شیخ اور اسحاق ڈار ذمہ دار ہیں نا اس کے لیے؟ سر پھر دونوں ہی ذمہ دار ہیں. جو بھی ہے جی، میری خالہ کا بیٹا تو نہیں کوئی لگتا نا، ملک جہاں ہے وہاں ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس 24,000 میں پاکستان کا ہمارا 1 سال بھی شامل ہوگا. آپ کا 1 سال اگر ملا لیں تو سر پیسے بڑھ جاتے ہیں، پیسے بڑھ جاتے ہیں. آپ کا 1 سال ملا لیں تو آپ کے 5,000 ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ 5,000 پھر وہ 24,000 نہیں رہے گا نا، پھر وہ 28-29,000 ہو جائے گا. سر یہ بھی شامل ہونے چاہیے جی، ہمارے بھی 9 مہینے شامل ہوں اور ان کے بھی 10 سال شامل ہوں، تاکہ انصاف کی تکڑی نظر آئے کہ انصاف ہو رہا ہے. اور مشرف صاحب کا ٹائم نہیں میٹھا ہے؟ میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا مجھے نہیں معلوم کس میادت سے رکھا ہے، اس میں بھی رکھا جائے. مشرف کے دور میں تو 2,000 بلین 2 بلین صرف قرضہ بڑا. لیکن مشرف سر کے وہ دور میں سب سے کم کولیشن قرضہ سپورٹ بڑا. فنڈ کا بہت پیسہ آیا تھا سر، وہ اس کا حساب مانگ رہی ہے اپوزیشن. وہ ان کے فنڈ میں نہیں گیا، وہ علیحدہ گیا. وہ مشرف کے دور میں سب سے منیمم قرضوں میں اضافہ ہوا $2 بلین، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، اب مجھے پکا یاد بھی نہیں، لیکن 2 سے زیادہ نہیں تھا، 39 سے 41 ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے. اگر میری غلط اعداد شمار ہوں تو معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ مجھے پتا ہے صرف $2 بلین بڑا. تو سر اس کا ہے کہ اپوزیشن کی یہ سوچ ٹھیک ہے کہ بچے کچے لوگوں کو بھی عمران خان یہ کمیشن بنا کے پھنسا گیا، یعنی کسی کو کھیلنے نہیں دینا، اکیلے ہی کھیلنا ہے. وہ کپتان ہے، کپتان تو اکیلا ہی کھیل رہا ہے جی، اکیلا ہی کھیلے گا اور یہ چور اندر جائیں گے. اگر اس وقت کوئی شفاف قیادت ملک میں ہوتی تو عمران خان کے لیے مسئلہ ہوتا، کیونکہ یہ سارے داغدار ہیں، داغی ہیں کرپشن کے ان کو ٹیکے لگے ہوئے ہیں اور کرپشن میں ملوث ہیں، کمیشن بن چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور اگر اس ملک میں کوئی، جس طرح عمران خان نے 2 بڑی پارٹیوں میں سے اپنا راستہ بنایا، کسی کے ابھی اور راستہ بنانے کی امید نہیں ہے. اور یہ جو تحریک کی باتیں کر رہے ہیں، کبھی کرمینل لوگوں نے تحریکیں چلائی ہیں؟ امن اور امان کا مسئلہ جب کرمینل پیدا کرتا ہے، سزا یافتہ کرتا ہے، ضمانت میں آیا ہوا کرتا ہے، تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ وہ اس ملک میں افراتفری چاہتا ہے، اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ چاہتا ہے، اس ملک میں جوڈو کراٹے چاہتا ہے، اس ملک میں بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں چاہتا ہے، تاکہ وہ جیلوں سے نکلیں، تاکہ وہ ان کو سزائیں نہ. اور دیکھیں، جو بات میں کہتا تھا قوم میرا بارے میں کہتی تھی نہیں ہے، میں نے قوم کو کہا کہ میں نے شہباز کو دیکھا NRO مانگتے، اسمبلی کی تقریر شہباز کی اور آصف زرداری کی نکالیں. آصف زرداری کو میں نے نہ دیکھا نہ سنا، میں نے اپنی قبر پہ جانا ہے. یہ مساق معیشت کیا چیز ہے جی؟ آصف زرداری کہتا کیس بند کرو، اگلے کیس سے چھوڑو.
اگر آصف زرداری کو پکڑ لو گے تو بزنس مین ڈر جائے گا، اگر آصف زرداری پکڑا جائے گا تو بزنس مین بھی سمجھا جائے گا کہ میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ آصف زرداری نے کوئی کسٹم دنیا نہیں فتح کیا ہوا، بمبینو سندھ میں سے نکلا اور ملک کی صدارت پہ آ گیا۔ یہ ایک بڑا لمبا ناول ہے، اس پر بحث کریں گے تو 1 گھنٹہ پروگرام ہی یہ لگ جائے گا۔ سر مساق معیشت کو آپ این آر او سے تشبیہ ہیں، مریم نواز نے اسے مذاق معیشت کہا۔ بریک کے بعد بریک کے بعد رکھتا ہوں شیخ صاحب آپ کے سامنے، مریم نواز پھر کیا چاہتے ہیں؟ بریک، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی شیخ صاحب، مساق معیشت کو آپ این آر او کہہ رہے ہیں، مریم نواز اس کو مذاق معیشت یعنی مریم نواز کو این آر او نہیں چاہیے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ جواب دیکھ رہا ہوں۔ دیکھو یہ 2 خاندانوں کی لیگ ہو چکی ہے، ان کے بڑے جھگڑے رائیو کر چکے ہیں۔ جب اولادیں جوان ہوتی ہے تو چوروں کے کمائی اور مال جو ہوتا ہے نا، اس پہ بھی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ نواز شریف خاندان کہتا ہے کہ ہمارے بچوں نے خود بنایا، جیسے بنایا وہ بھی سب کو پتا ہے، اور وہ کہتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ ہم نے کم کرپشن کی ہے، شہباز نے زیادہ کی ہے۔ اور جب ان کا شہباز شریف کی انہوں نے باتیں مانی اور بیانیہ بدل گیا اور خاموشی سے ٹک کے بیٹھے رہے، ان کا خیال تھا کہ ان کو شہباز شریف ریلیف دلا دے گا۔ اب شہباز شریف نے جو ان کو گولی دی تھی، جو چورن بیچا تھا، جو معجون بیچی تھی، وہ پورا نہ ہو سکا، اور نواز شریف صاحب جو ہے، جو ان کو صحت پہ جو ضمانت ملی تھی، جو انہوں نے بیچی کہ میری وجہ سے ہو رہی تھی، لندن میں بھی جا کے انہوں نے پوری کوشش کی۔ دیکھیں، میں 2 ہفتے سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ میری اور شہباز شریف کی مدر پارٹی ایک ہے، عوامی مسلم لیگ۔ سارے لوگوں نے پارٹیاں بدلی ہیں، ہم نے نہیں بدلی جی۔ سارے لوگوں نے بیانیے بدلے ہیں، ہم دونوں نے نہیں بدلی۔ وہ مدر پارٹی کدھر ہے؟ پچھلی دفعہ بھی شہباز شریف نے، میں عقل مندوں کا لیڈر ہوں۔ اچھا، وہ آپ ایک گیٹ نمبر 4 کا آپ ذکر کرتے ہیں، میں سمجھا وہ۔ جی شیخ صاحب، اب مجھے بھلا دیا، میں کوئی نہیں چلے، آپ تو انٹرویو دینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ مذاق معیشت پہ بات کر رہے تھے گزارش سنیں کہ چورن بیچا شہباز شریف صاحب۔ یہ صورتحال بنی ہے کہ 2 پارٹیوں میں مقابلہ ہے کہ ڈھیل کس کو زیادہ ملتی ہے۔ 7 سٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں آصف زرداری صاحب، انہوں نے کہا کہ مجھے 90 دن کا ریمانڈ دو، مجھے یہ 10-20 دن کے ریمانڈ سے میرا جی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ جو سہولت ان کو یہاں ملی ہوئی ہے وہ جیل میں تو نہیں مل سکتی۔ مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں پہلی دفعہ مولانا فضل الرحمان استعمال ہونے جا رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسی صورتحال ہوتی تھی جب نواز شریف صاحب مجھے بھیجتے تھے کرنل قذافی کے پاس اور کچھ اور لوگوں کے پاس، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سمجھدار آدمی ہے، جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ کل بھی پارٹیوں نے ان کو کہا جی کہ ڈیٹ آگے لے جاؤ، 30 سے آگے لے جاؤ، تیاری کرنی ہے، گرمی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ایسے ہے، ویسے ہے۔ جو سندھ میں ان کا رسپانس تھا، لڑکانہ ٹرین جو میں نے دی سلیم منڈے والا کے کہنے پہ 10 لاکھ روپے پہ، وہ اتنا عمومی تھا، اتنا تھوڑا تھا کہ میں ٹریک کے معائنے پہ سندھ جا رہا ہوں، ٹریک کی حالت بڑی خراب ہے، 2-3 دن پہلے ایکسیڈنٹ بھی ہوا، میں جائے حادثہ پہ بھی جا رہا ہوں۔ کنفیوز ہو گئے ہیں دونوں خاندان۔ مریم صاحبہ جو ہیں ان کے خیال میں جوڈو کراٹے ہی بہتر ہے، اور صفدر صاحب نے تو کہا جناب والا اس نے چوڑیاں توڑ کے ہتکڑیاں پہن لی ہیں آج یا کل بیان لگا ہے۔ اگر ٹھنڈے دل سے سوچا جائے، اگر ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو ساری مسلم لیگ نون کو یہاں تک پہنچانے میں ہی مریم صاحبہ کا رول ہے، خواہ وہ ڈان لیگ ہو، خواہ وہ اور کئی چیزیں ہوں، اور جب پھنس جاتے ہیں تو چھوٹنے کی پوری صلاحیتیں ہیں، منت سماجت، کیونکہ ٹی وی کیمرے کے اندر تو نہیں معافیاں مانگی جاتی، ٹی وی کے اندر تو ببک ماری جاتی ہے، اور آ گئے چھا گئے، لمبا ڈال دیں گے، جوڈو کراٹے ہو جائیں گے، بینکاک کے شعلے ہو جائیں گے، بہت کی راتیں ہو جائیں گی، ایسی کی تیسی اس حکومت کی۔ اندر جو صورتحال چل رہی ہے حضور، جان کی ایمان پاؤں تو بجٹ پاس ہو جائے گا، میں پہلے دن کا کہہ رہا ہوں۔
یہ 3 ووٹوں سے کہہ رہے ہیں، میرے حساب سے 20 ووٹوں سے زیادہ پاس ہوگا، اچھا، اور ان کے ووٹ کم ہوں گے. 20 ووٹوں سے زیادہ پاس ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی. کل سے شروع ہو جائے گا، کل صبح سے کٹ موشن شروع ہو جائیں گے، اور آپ دیکھ لیجئے گا 20 سے زیادہ ووٹوں سے پاس ہو جائے گا. اور اس کے بعد ان کی چھترول ہے، لے آئیں یہ، نکالیں، لائیں یہ، کریں گھیراؤ. گھیراؤ آسان نہیں ہوتا. 126 دن کا گھیراؤ جو ہے وہ اتنا چوچا نہیں ہے آصف زرداری کے مولانا صاحب کو اتنا لمبا خرچہ لگا دے گا. اور نواز شریف کے تو خود بھوکے ہیں، اب تک ان کا دل ہی نہیں بھرا، ان کا پیٹ ہی نہیں بھرا. انہوں نے تو مرنا ہے تو کفن کے ساتھ لے کے جاؤ. کہتا ہے موسی مرسی بننے نہیں دو. او خدا کے بندہ. سر اب تو عدالتیں دھرنوں کی انکوائریاں بھی کرتی ہیں، فنڈنگ کا بھی پتہ کراتی ہیں. اب کون سا ٹائم ہے سر دھرنوں کا؟ تو شیخ صاحب اب تو پتہ بھی چل جائے گا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز شیخ صاحب مجھے بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا میثاق معیشت، پوری کی پوری پارٹی عمران خان صاحب کی خلاف کھڑی ہے کہ بھئی تم نے معیشت کو تباہ کیا، ہم آپ سے کیوں سیکھیں گے معیشت میں کیا کرنا ہے، یا آپ سے کیوں بات کریں. عمران خان نے کیسے حامی بھر لی سر؟ کا قبضہ ہو گیا. عمران خان نے کیسے حامی بھر لی میثاق معیشت پہ؟ ٹریپ کر لیا اپوزیشن کو. پتہ نہیں کب بھری، مجھے نہیں پتا، نہیں پتا. دیکھیں شہباز شریف کا بیٹا یہاں تک پھنسا ہوا ہے. مریم سمجھتی ہے میں تو ناک آؤٹ ہو گئی ہوں، میں LBW قرار دے دی گئی ہوں، سزا یافتہ ہوں، میں تو عدالت سے بھی مجھے جو ہے وہ چھٹی قید ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ نہیں چاہتی کہ حکمرانی، یہ مغل لڑائی شروع ہو گئی ہے. اور جو مغل، ایک تو پہلے 4 مغل تھے نا، اس کے بعد تھے جو کوئی 12 13 کے 11 بدلے 4 سالوں میں، یہ وہ مغل لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ فلانے کا بیٹا اور فلانے کی بیٹی نہ، اور فلانے کی بیٹی اور فلانے کا بیٹا نہ ہو. نواز شریف خاندان میں مغل سیاست کی ابتدا ہو گئی. پہلے مغل سالوں کی، میں 150 سالوں کی بات نہیں کرتا، اس کے بعد کی ابتدا ہو گئی ہے، اور یہ اپنے انجام کو پہنچ سکتی ہے. اور کسی اور کو یہ اقتدار دینے کی نہیں سوچ سکتے، کیونکہ سیریس کیس ہوگا شاید خاقان عباسی کا ان کے خلاف. میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا، اور وہ نیب کے پاس، نیب سپریم کورٹ نے بھیجا. اب وہاں کیا صورت حال ہے کیس کی مجھے نہیں پتا. مجھے انہوں نے بلایا، میرے پاس جو ڈاکومنٹ تھے وہ میں نے نیب کو دے دیے، اور میں نے کہا جی اب مجھے اب نہ بلانا کہ اب میں وزیر ہوں، جو میرے کاغذ سپریم کورٹ کے ہیں اسی کو اپنے پاس رکھ لو، اور میرے پاس کوئی کاغذ، میں سارا فائل کی فائل ہی انہیں دیا ہے. میں نے کہا یار ختم بلا، جو کرنا ہے نیب والے تم جانو اور وہ جانے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، یہ وزیر اعظم کے لفظ پہ اتنی بحث کیوں سر؟ اتنا یعنی آپ نے چور، ڈاکو، سلگش، کیا کچھ کہا ہے سر؟ میں نے ووٹ دیا، ہم نے ووٹ دیا ہے عمران خان کو، وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. ایسے ہی بس اس ملک کی ڈائریکشن آپ دے رہے ہیں نا. آپ نے لیڈ سٹوریاں لگا دی، سب اخباروں کی سب سے بڑی سرخیاں یہ ہیں کہ سلیکٹڈ کو نہ کہا جائے ایسے. حالانکہ یہ ایک کالم کی بھی خبر لگ سکتی تھی. کئی ایسے فیصلے ہوتے ہیں اسپیکر کے جو سنگل کالمی ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیں سارے اخباروں نے اس کو لیڈ سٹوری لگائی، اس کا مطلب ہے شرارت تو آپ کرتے ہیں. سر یہ آپ کے پھر وزارت اطلاعات کی ناکامی ہے نا پھر. ویلکم بیک ناظرین. اب شیخ صاحب اپوزیشن کا اکٹھ آ گیا، فضل الرحمان صاحب اکٹھا کر رہے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، کوشش کر رہے ہیں کہ اتحادی جماعتوں میں سے بھی کوئی آ جائے. کیا یہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں؟ اسلام آباد کے لاک ڈاؤن پہ قائل کرنے کی کوشش کریں گے. اسلام آباد کا لاک ڈاؤن عمران خان صاحب کا بھی خواب تھا، وہی خواب آج فضل الرحمان صاحب دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے ہو پائے گا؟ فضل الرحمان کا خواب تو الٹا ہونے جا رہا ہے. یہ اوور ریٹنگ کی وجہ سے کوئی خواب آ جائے ان کو تو میں کہہ نہیں سکتا. پہلی دفعہ جب سے میں سیاست ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اس طرح فوج اور جمہوری حکومت کو ایک لائن اور لینتھ میں نہیں دیکھا. اچھا، میں 70 سے ہوں جی. 7 نومبر 1968 کو میں نے ایوب خان کے خلاف تحریک شروع کی بھٹو کو کے ساتھ، اور حمید شہید ہوا. ایوب خان کو اتارا، یا سے میں قید ہوا. میں بے نظیر سے 7 سال قید ہوا، ان کو اتارا، بھٹو کو اتارا. نواز شریف کو کیس میرا تھا 62 63 کا، باقی کیس تو بھی پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں. میرے کیس پہ فیصلہ ہوا.
میں اللہ کے کاموں کو پتہ نہیں، غیب کا علم اللہ کو پتہ ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیل منڈھیر نہیں چڑھ سکتی۔ کرمنل لوگ، اس لفظ کو قوم سمجھنے کی کوشش کرے، جب ایسا آدمی جو سزا یافتہ ہو، ایسی پارٹی جو سزا یافتہ ہو، اور ایسی پارٹی جو ضمانت پہ ہو، صرف یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہمیں باہر جانے دیا جائے، ہم سے کیسز نہ بنے اور یہ کمیشن نہ بنے، اس بنیاد پر تحریک چلائیں، تو اگر اندھی قوم ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے انہی کے لیے برا ہوگا۔ یہ بات جمہوریت کے لیے بھی سوالیہ نشان بن جائے گی کہ چور، ڈاکو، لٹیرے، سزا یافتہ اپنی سزاؤں سے بچنے کے لیے اور ملکوں سے بھاگنے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ جمہوریت کا حسن ہے تو اس جمہوریت کے حسن کو ایک ایسا ٹیکہ لگے گا کہ یہ میری بات یاد رکھیں گے، سب سے زیادہ یہی نقصان پہ رہیں گے۔ لیکن شیخ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا ایک پرسنل کراؤڈ ہے، جیسے طاہر القادری صاحب کا کراؤڈ ہوا کرتا تھا، وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ تو اپوزیشن کے پیچھے اگر لوگ یہ سمجھے کہ کیسز کی وجہ سے بندے نکال رہے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ، تو فضل الرحمان صاحب کی سپورٹ تو ان کے ساتھ رہے گی نا سر؟ وہ بندے تو اکٹھے کر لیں گے۔ دیکھیں ان کے پاس مدرسے ضرور ہیں، بٹ طاہر القادری کا کراؤڈ بڑا ڈیفرنٹ کراؤڈ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کراؤڈ نتھیا گلی تو چلا جائے گا، یہاں سے شام کو مری چلا جائے گا، باڑیاں چلا جائے گا۔ اگر یہ سمجھے کہ مولانا صاحب کا کراؤڈ یہاں جو ہے ایک دن، دو دن، تین دن، اول تو مجھے یقین ہے کہ کوئی درمیانی راستہ بہتر نکل آئے گا۔ بجٹ پاس ہو جائے گا جی، مین مسئلہ ہے بجٹ پاس ہونے کا۔ یہ 26 کے بعد جو بھی کال رکھیں گے اس سے پہلے بجٹ پاس ہو جائے گا، اور اس کے بعد ستے خیریں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بہتری ہوگی۔ آ جائیں، یہ شمشمہ لگا لیں، آپ کو سہولت ہوگی، آپ جائیں اور دیکھیں اور مجمع دیکھیں۔ ابھی تک تو ان کے کراؤڈ سارے ناکام ہیں جی، ابھی تک تو اتنا کوئی زبردست قسم کا یہ پاور کی سٹرینگتھ نہیں شو کر سکے، پاور شو نہیں کر سکے۔ تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں، اور اس کے بعد انہوں نے پھر نکلنا ہی نہیں ہے کبھی۔ اچھا، اگر ان کا پاور شو ناکام ہو گیا، جس کی کہ 100% مجھے امید ہے کہ 2 دن یا 3 دن کی بات نہیں کر سکتا، کریک ڈاؤن ان کا کوئی بڑا نہیں کر سکتا، جب یہ ناکام ہو گیا تو یہ بالکل ہی ڈیفیوز ہو جائیں گے، اور موجودہ حکومت کے پاس بہتر پوزیشن ہوگی کہ اپنے پروگرام کو امپلیمنٹ کریں۔ سر موجودہ وزیر داخلہ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اتنے آرام سے ان کو آنے دیں گے، آ کے لاک ڈاؤن کرنے دیں گے، یا یہ حکومت مزاحمت کرے گی؟ سب سے مضبوط وزیر ہے جی، اچھا، اور اس کو بہتر پتا ہوگا۔ سر اڈیالہ میں نواز شریف صاحب کو ایک ہارٹ اٹیک آیا تھا، مریم نواز سے بتایا، اور وہ کہتی ہیں کہ نہ مجھے بتایا گیا نہ میاں صاحب کو بتایا گیا۔ تو یہ حکومت اتنا ظلم کرے جتنا برداشت کر لے۔ دیکھیں یہ سارے سیاست میں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں فضول قسم کی، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے نواز شریف کو۔ ویسے تو دیکھیں نا، سارے پاکستان کے سیاستدانوں کا یہ بھی سن ہے کہ یہ آخری 5 اوور زندگی کے کھیل رہے ہیں سیاست میں، اسی لیے مریم اور بلاول اور ان دوسرے لوگوں کی طرف کی باتیں سنی جا رہی ہے کہ ان کے بزرگان جو ہیں وہ زبردستی کھینچا تانی کر رہے ہیں، اور عمر کے اس حصے میں ہے کہ جو آرام کی عمر ہے۔ لیکن یہ خارش کی بیماری سیاست جو ہے یہ بندے کو لاحق رہتی ہے جب تک وہ اس کے زندہ باد کے نعرے لگتے رہتے ہیں۔ سو یہ صورتحال جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ان کرائسس سے نکل جائے گا۔ حکومت اپنا ٹائم بھی پورا کرے گی آپ کے خیال میں؟ انشاءاللہ تعالی۔ تو شیخ صاحب پروڈکشن آرڈرز پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ سر میں پہلے سمپل اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج کل نئی بحث چھڑی ہے کہ جس پہ کیس چل رہا ہے وہ آتا ہے آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے اسمبلی میں اور 11 گھنٹے گزارتا ہے آرام سے چیمبر میں، اور اس کے بعد جس کو مرضی ملو، جو مرضی کرو، جیسے مرضی ٹائم گزارو۔ یہ کون سی تفتیش ہے سر؟ دیکھیں ایک تفتیش تو ہو ہی نہیں رہی۔ ہمیں 7 سال قید ہوئی، قید کے دوران بھی جب مقدمہ چل رہا تھا ہمیں تو کسی نے پروڈکشن آرڈر پہ نہیں بلایا۔ گیلانی صاحب نے دیے، پیپلز پارٹی کہتی ہے، ماں بھی مر گئی، متعدد مرتبہ دیے، لیکن اس پر عمل نہیں ہونے دیا بے نظیر شہید نے۔ یوسف رضا گیلانی نے 3.5 سال میں 3-4 دفعہ پروڈکشن آرڈر دیے، پر اس پر عمل نہیں ہونے دیا اس نے۔ آخری دفعہ جب میری رہائی قریب تھی تو اس نے
مجھے بھاولپور میں پھینکا. ڈیالہ جیل تو 5 اسٹار جیل ہے جی. ادھر سارے برگر چلتے ہیں, سافٹ ڈرنکیں چلتی ہیں, اور جس قسم کے خواہش اور نوازشات اور کیا کہتے ہیں اسے, شورمے چلتے ہیں. اسے کیا پہ کہتے ہیں, برگر شورمہ ہی, شوارما چلتے ہیں. جو آرڈر صبح لکھ کر دو شام کو وہ ملتا ہے. جس ہوٹل سے کہو وہ پیکنگ دے کے جاتا ہے. ان کو بھاولپور میں گرمی میں کاٹنی پڑے نا 52 کے ٹمپریچر میں, 7 سال قید ہو تو ان کو لگ پتہ جائے. یہ تو ٹی وی پہ بھی انٹرویو دے رہے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ضمانتوں پہ ہیں اور اسمبلی سے نکلے ہیں اور انٹرویو دے رہے ہیں اور جیل سے انٹرویو دے رہے ہیں. کوئی حال ہی نہیں ہے ہمارا. تو اتنی جمہوریت ہو گئی ہے کہ کوئی پوچھنے والا ان پروڈکشن آرڈرز کو آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. آپ سپیکر نے دیے ہیں, کیونکہ میں ابھی بھی سپیکر نے اگر یہ فیصلہ دیا ہے تو ٹھیک ہے, مجھے انڈوس کرتا ہوں. نہیں, اس سے احتساب ہو جائے گا سر؟ کس چیز کا اتفاق ہو جائے؟ ہو چکا ہے, بیٹھے اب تو 2 دن رہ گئے ہیں. دیکھیں, احتساب اگر یہ ہلکا پھلکا ان کو احتساب قبول نہیں ہے نا, تو یہ پکے راگوں کے لیے تیار رہے. اگر کرمینل نے تحریک چلائی اور کرمینل نے اپنے بھاگنے کے لیے سزائیں اور کیس ختم کرنے کے لیے چلائی, تو پھر یہ گھیرے میں آ رہے ہیں. معاف کرنا, اتنا گہرا گڑھا ہوگا کہ یہ میری باتیں جو ہیں نا اندر ان کو اس وقت ٹی وی نہیں ملیں گے جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جب کرمینالوجی پولیٹکس کا جھومر بن جائے, اس وقت جمہوریت پہ سوالیہ نشان اٹھ جاتے ہیں, اور اس وقت کا سیاستدان بد نصیب ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے دائرے کی بجائے, آئین اور قانون کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی بجائے ٹی وی کھیلتا ہے, میڈیا کھیلتا ہے, اور پھر اس کو وہ دھچکا لگتا ہے کہ وہ رہ نام اللہ. جو غریب آدمی ہے اس کو شیخ رشید احمد کے حکومت میں آنے کا بڑا نقصان ہوا ہے, کیونکہ شیخ رشید احمد وہ آواز تھی غریب آدمی کی جو روزانہ ٹیلی ویژن پہ یا ایوانوں میں گونجتی تھی. اب جو تھوڑی سی مہنگائی سے بھی غریب آدمی مر جاتا تھا جب شیخ رشید اپوزیشن میں تھے, لیکن اب اتنی زیادہ مہنگائی بھی ہے سر, وہ کیسے زندہ آپ کی حکومت میں؟ دیکھیں, میں تو اپنا کیس لڑ رہا ہوں جی. مجھے تو شوگر مافیا نے تھریٹ کیا بیجنگ میں کہ ہم تیری سیاست ختم کر دیں گے, اور یہ کیبنٹ میں آن ریکارڈ لایا ہوں, پرائم منسٹر کی موجودگی میں آن ریکارڈ لایا ہوں کہ مجھے شوگر مافیا تھریٹ کر رہا ہے, مجھے آپٹما تھریٹ کر رہا ہے کہ میں شام ٹی وی پہ جو کہتا ہوں اس سے ان کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں. الٹیمیٹلی یہ چیزیں کہاں جائیں گی جی؟ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے اسمبلی پہنچنا ہے, کہ میں اس عید پہ افسوس کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ جو پولیس کی گاڑی جا رہی تھی, بچے پانی کے وہ جو ہوتے ہیں نا پلاسٹک والے پستول, ان سے پولیس گاڑی پہ فائر کر رہے تھے. اگلے دن چھٹیاں تھیں, لال حویلی کے سامنے موتی بازار ہے. جب بازار کھلا, سست کھلا, 2-3 دکانیں کھلی کھلونے والوں کی, میں ایز اے فیڈرل منسٹر اس کے پاس گیا. میں نے کہا کیا صورت حال ہے بھائی؟ اس نے کہا شیخ صاحب بچہ پیدا ہوتے ہی پستول پہ ہاتھ لگانے آتا ہے. کوئی وہ ہمارے زمانے میں جو بیری کے چھوٹے چھوٹے لٹو چلتے تھے اور پانی میں جو ہم اپنے گھروں میں چلاتے تھے جہاز چھوٹے چھوٹے ٹھک ٹھک والے, اس نے کہا جی 97-98% بچوں نے صرف پستول خریدے ہیں. اور میرے ساتھ جو بندہ گیا اس نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے نے جی عید کے سارے پیسے جو ہے 3 پستول خریدے ہیں. ہم غریب کلاس کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. ذہنی طور پر ہم تشدد کی طرف جا رہے ہیں. ذہنی طور پر قانون جو ہے وہ سسکیاں لے رہا ہے. ذہنی طور پر پولیس کا عملہ جو ہے یا پولیس کی تفتیش جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہے, اور ایک پیدا ہونے والا بچہ بھی پستول پہ ہاتھ ڈال رہا ہے. اگر غریب کی زندگی تنگ ہوگی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تو زورا بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اس میں ایک نئی بات کی کہ قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کٹ سکتے. سو یہ جسے کہ سارے چاروں فقہاء نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کا فیصلہ درست ہے. سو پاکستان کے حالات کافی پیچیدہ ہیں, اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس حکومت کو بھی کامیابی دے اور غریب کے مسئلے بھی حل ہوں اور ان چوروں اور لٹیروں اور ڈاکوؤں سے بھی نجات ہو. آخری سوال شیخ صاحب, بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ سوال ضرور کرنا چاہیے. شیخ صاحب, عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تو فرماتے تھے کہ دنیا میں کہیں بھی ریلوے کا حادثہ ہو تو وزیر استعفیٰ دیتا ہے,
آج آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ سے استعفیٰ تو نہیں مانگا سر؟ دیکھیں میں خود 8ویں دفعہ وزیر بنا ہوں، میں کوئی وزارت کا بھوکا وزیر نہیں ہوں، میں ریلوے کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں. یہ چور تھے سارے، اور یہ جو 3 ریلوے کے بیچارے عملہ مرا ہے اس کا میں نے آج ان کو کہا ان کو پیسے دیں لوگوں کو، کیونکہ قانون کے تحت وہ بات نہیں بنتی تھی. میں نے اپنے جان پہ لے کے کہا کہ ان ڈرائیوروں کو دیں ان کا جو بنتا ہے پینشن اور سب کچھ. ہم نے 34 ٹرینیں چلائی ہیں، حالانکہ میں نے 2 تاریخ کو پریس کانفرنس کرنی ہے، 2 تاریخ کو 1 بجے راولپنڈی اسٹیشن پہ فنانس پہ کرنی ہے، کیونکہ 3 کو پرائم منسٹر سر سید کا افتتاح کر رہے ہیں. ہم نے 4 بلین 17 لاکھ لیٹر بچایا جی، 34 ٹرینیں چلائی ہیں. اگر یہ میرے ایک سابق وزیر ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں، کرنی میں نے 2 تاریخ کو تھی، اگر میں خسارہ کم نہ کر سکا، ان کی جو میکسیمم آمدن گزاری ہے 49 بلین، اگر اس میں ایک گراں قدر ایک اربوں میں اگر میں اضافہ نہ کر سکا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے عمران خان کی دی ہوئی وزارت کو صحیح طور پر کارکردگی نہیں دکھائی. پاکستان میں بیسٹ پرفارمنس اگر کسی منسٹری کی ہے، اس کا کریڈٹ ریلوے کے افسروں کو جاتا ہے، مزدوروں کو جاتا ہے، اور ان لوگوں کو جاتا ہے جو ریلوے کے خیر خواہ ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم ٹرینوں کی طرف جا رہے ہیں. 24 اگست میری آخری تاریخ ہے، سال پورا ہو جائے گا، انشاءاللہ 6 ٹرینیں چلیں گی، اور 40 کا ٹارگٹ اسی بجٹ میں پرانی ٹرینوں سے میں اس قوم کو بنا کے اگر اللہ کو منظور ہوا دکھاؤں گا. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب، آف لک، ہوپ فار دا بیسٹ. اپنا خیال رکھیے گا. ناظرین پھر ملاقات ہوتی ہے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ. میں ہوں عمران خان. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے حصول کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.